یہ آیات بتا رہی ہیں کہ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ سے بھی ڈیلنگ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے بھی ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ لو کچھ دو، یعنی دنیا ہی میں یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کا حساب چکتا کر دیں، اور دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کی ڈیل یہ ہوتی ہے کہ اللہ ہماری طرف سے کچھ لیجئے اور اپنی طرف سے پھر ہمیں کچھ دنیا ہی میں اس کا معاوضہ دیجئے، کچھ لیجئے کچھ دیجئے. تعبیر جو اللہ تعالیٰ نے اختیار کی ہے اس میں بڑا کمال ہے. تعبیر یہ ہے کہ یہ لوگ کنارے پر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کنارے پر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، یعنی دین میں پورے داخل نہیں ہوتے ہیں. دین میں داخل ہونے کا تو مطلب جو گزشتہ آیت آئی تھی ہمارے سلیبس ہی میں کہ یا ایھا الناس ادخلوا فی السلم کافہ، اس طرح کی جو آیت آئی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ ایمان والو دین اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یہ پورے کے پورے داخل نہیں ہوتے، یہ دین اسلام کے وسط میں داخل نہیں ہوتے، درمیان میں داخل نہیں ہوتے، بلکہ یہ دین اسلام کی سرحد پر کھڑے ہیں. جیسے کوئی جنگ چھڑی ہوئی ہے اور کوئی ایک سپاہی لشکر کے بالکل کنارے پر کھڑا ہوتا ہے اور وہاں کھڑا ہو کر وہ میدان کا رنگ دیکھ رہا ہے کہ اگر اپنی فورسز جیت رہی ہے، اپنا لشکر جیت رہا ہے تو وہ لشکر میں شامل ہو جاتا ہے، اور اگر دشمن جیتتا ہوا نظر آتا ہے، دشمن کامیاب ہوتا ہوا نظر آتا ہے تو یہ الٹا پاؤں بھاگ جاتا ہے. تو وہ کنارے پر کھڑے ہو کے، وہ سپاہی میدان کے کنارے پر کھڑے ہو کے پانسا پلٹنے کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کس طرف پانسا پلٹتا ہے. تو آیت یہ کہتی ہے کہ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ایسی ہی ڈیلنگ کرنا چاہتے ہیں، یعنی اگر کوئی دنیاوی فائدہ حاصل ہوتا نظر آتا ہے تو ویل اینڈ گڈ، ٹھیک ہے، اللہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ کی عبادت کرتے رہیں گے. اور جہاں نقصان ہوا تو وہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت چھوڑ، ایمان چھوڑ، الٹے پاؤں دوڑ لگا دیتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں کنارے پر کھڑے ہو کر. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطمأن بِهِ، اگر کوئی خیر اور بھلائی پہنچتی ہے تو مطمئن رہتے ہیں کہ ہاں بھائی ہمارا یہ اقدام ٹھیک تھا، ہم صحیح ایمان لائے ہیں اور صحیح اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اور اگر کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، انقلب علی وجہہ، تو وہ اپنے الٹے پاؤں دوڑنا شروع ہو جاتے ہیں، بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں. اس آیت کے تحت مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تھے تو آس پاس کے بہت سے قبائل آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایمان لے آتے ہیں اور پھر ایمان کو چیک کرتے تھے، ایمان لانے کے اس عمل کو چیک کرتے تھے. اگر ایمان لانے کے بعد ان کے مال اور اولاد میں کوئی ترقی ہوتی تھی تو ایمان کو وہ پورے پورے نمبر دے دیتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہتے تھے اور مومن ہی رہتے تھے، ایمان نہیں چھوڑتے تھے. اور اگر کہیں دیکھتے کہ ایمان لانے کے بعد کوئی مال کا نقصان ہو گیا، کوئی کھیتی کا نقصان ہو گیا، کوئی باغ کا نقصان ہو گیا، کسی سرمایہ کا نقصان ہو گیا، کوئی اولاد کا نقصان ہو گیا، تو نعوذ باللہ وہ ایمان کو فیل کر دیتے تھے اور اپنے اس ایمان کے عمل کو کالعدم شمار کرتے تھے اور پیچھے ہٹ جاتے تھے اور پچھلے اپنے پرانے دین کی طرف لوٹ جاتے تھے. تو ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی. تو یہ آیات، یہ تو سبب نزول ہو گیا، یعنی جو آیت کے پس منظر میں قصہ ہوتا ہے، واقعہ ہوتا ہے، وہ ہو گیا. لیکن یہ آیات ان سب کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ سے ایسی ڈیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کچھ لو کچھ دو کی ڈیل جو اللہ تعالیٰ سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ آیات ان سب کے لیے ہیں کہ اگر دین پر عمل کرتے ہوئے انہیں فائدہ ہوتا رہتا ہے تو ٹھیک ہے، چلیں پھر عمل کرتے رہتے ہیں. اور اگر کوئی نقصان آ جاتا ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو وہ دین کو چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے جو تعلق انہوں نے قائم کیا ہوتا ہے ایمان قبول کر کے اور مسلمان ہو کر، وہ تعلق ہی توڑ لیتے ہیں. تو ایسے لوگوں کا اللہ تعالیٰ نے انجام بھی بتا دیا کہ خسر الدنیا والآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی. دنیا میں بھی گھاٹا ہی گھاٹا ہے اور آخرت میں بھی گھاٹا ہی گھاٹا، خسارہ ہی خسارہ ہے. نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم،
نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ اب یہ کافر جو ہوتا ہے جس کو آخرت کی کوئی فکر نہیں ہے، وہ تو پوری جان سے، پورے اپنے صلاحیتوں سے دنیا حاصل کرنے میں لگا رہتا ہے، تو حرام یا حلال جو بھی ہو دنیا حاصل کر ہی لیتا ہے، دنیا اسے مل ہی جاتی ہے، دنیا کا ساز و سامان حاصل کر لیتا ہے، تو اپنے مقصد میں کم از کم یکسو ہوتا ہے، وہ اپنا مقصد حاصل کرنے میں وہ یکسو ہے، وہ یہاں وہاں ڈاواں ڈول نہیں ہے، تو اس کو آخرت تو نہ ملی لیکن دنیا مل گئی، دنیا کا گھاٹا نہیں ہوا۔ اور جو صاحب ایمان ہوتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، وہ پوری یکسوئی سے آخرت کے حصول میں لگا ہوتا ہے، سارا مال جان سرمایہ وہ آخرت کے حصول میں لگاتا ہے، تو اگر دنیا کا اسے نقصان ہو بھی جاتا ہے، کوئی پریشانی آ بھی جاتی ہے، تو چونکہ اس کا مقصد آخرت میں اس پریشانی کا بدلہ حاصل کرنا ہے، اس لیے آخرت نہیں گئی، آخرت میں خسارہ نہیں ہوا۔ تو کافر کو دنیا میں فائدہ ہو گیا اور مومن کو، مسلمان کو آخرت کے اوپر ایمان رکھنے کی وجہ سے آخرت میں فائدہ ہو گیا۔ لیکن یہ آدمی جو یا نہ یہاں ہے نہ وہاں ہے اور اللہ تعالیٰ سے ڈیل کر رہا ہے کہ کچھ دیجیے کچھ لیجیے، اسے دنیا میں بھی نقصان ہو گیا اور آخرت میں بھی نقصان ہو گیا، دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی، کچھ بھی نہیں ملا۔ دنیا میں آزمائش نے تباہ کیا، کوئی پریشانی آئی، کوئی مصیبت آئی، اس نے تباہ کیا، تو چونکہ آزمائش کے آنے پر اور مصیبت کے آنے پر اس نے اللہ تعالیٰ سے رشتہ بھی توڑ لیا تھا اور دین کو ہی چھوڑ دیا تھا، اس لیے اسے اس پریشانی کے جھیلنے پر آخرت میں بھی کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اس لیے فرمایا کہ دنیا اور آخرت دونوں کا خسارہ ملا ہے اس شخص کو، خسر الدنیا والآخرہ، اور پھر فرمایا کہ ذالک هو الخسران المبین، یہ بڑا واضح خسارہ ہے، الخسران المبین، یہ خسارہ تو سراسر کھلم کھلا نقصان ہے، کھلم کھلا نقصان ہے جس کا سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے، سب اس کو سمجھ سکتے ہیں آسانی سے۔ یہ واضح نقصان ہے کہ نہ یہاں کچھ مل رہا ہے نہ وہاں کچھ مل رہا ہے، ساری کی ساری تگ و دو برباد ہو رہی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دنیا کے لیے سودا بازی کرنا اور دنیا کے لیے ڈیل کرنا اور اللہ تعالیٰ سے یہ مانگنا کہ اللہ دنیا میں دیجئے تو ہم آپ کے ہیں، اور دنیا میں اگر ہم سے کچھ لیجئے تو پھر ہم آپ کے نہیں ہیں، تو یہ دنیا اور آخرت دونوں کا گھاٹا اور خسارہ اور نقصان مول لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے تو جنت کا سودا کیا ہے بھائی، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے جنت کا سودا کیا ہے۔ اب ایک مسلمان کو اسی سودے پر راضی رہنا چاہیے کہ اللہ میں تو پورا آپ کو سپرد کر چکا ہوں اور مجھے تو جنت اور آخرت کا ادھار ہی قبول ہے، کہ آخرت اور جنت ہی میں مجھے سب کچھ آپ کی نعمتیں جو ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں وہی چاہیے۔ دنیا کی جو معاملات ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک مسلمان کا فریضہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر وقت سر جھکائے رہتا ہے، سرنڈر کیے رہتا ہے، اور اسلام کا تو مطلب ہی سر جھکانا ہے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دینا ہے۔ تو ڈیل کرنے والے جو ہوتے ہیں کہ دنیا میں اے اللہ آپ کچھ دیں گے تو ہم آپ کی عبادت کریں گے، اور اگر آپ کچھ نہیں دیں گے یا آپ کی طرف سے کوئی پریشانی اور آزمائش آئے گی تو ہم آپ کی عبادت ہی چھوڑ دیں گے، آپ سے تعلق توڑ دیں گے، تو پھر یہ لوگ جو ہیں وہ دنیا میں بھی خسارہ اٹھانے والے ہیں اور آخرت میں بھی خسارہ اٹھانے والے ہیں، اور یہ واقعی بہت بڑا اور واضح خسارہ ہے، جس خسارے کو سمجھنا اور جس نقصان کو سمجھنا کچھ مشکل نہیں ہے۔